میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مسکن میری جنت کو سلامت رکھنا، میرے مولا میرے بھارت کو سلامت رکھنا۔ اسٹیج پر تشریف فرما مہمان خصوصی امید علی سدیسی صاحب اور بزرگان دین اور عزیز ساتھی اور نوجوانوں، آج ہم جامعہ پبلک اسکول کے اس بینر تلے یوم جمہوریہ کا جشن منا رہے ہیں۔ آج کا دن ہمیں یہ کب نصیب ہوا، کیوں نصیب ہوا، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان سونے کی چڑیا تھی اور اس پر تجارت کی غرض سے انگریز کے ناپاک قدم 16ویں صدی کے شروع میں پڑے۔ انگریز تجارت کی غرض سے سب سے پہلے بنگال کے رستے، بنگال کے مشہور شہر کلکتہ اور جنوبی ہند کے شہر کالی کوٹ کو اپنا مرکز، تجارتی مرکز بنایا۔ اور پھر جب انگریز نے دیکھا کہ ہندوستان حقیقت میں سونے کی چڑیا ہے تو اس کی نیت بدل گئی۔ انگریز کی ایک کمپنی جس کو انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کہا جاتا تھا، جس میں تقریباً 200 تاجر مل کر ہندوستان سے تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے اور پھر دھیرے دھیرے انہوں نے ہندوستان پر اپنا قبضہ جمانا شروع کیا۔ ان کی نیت خراب تھی، تجارت کی غرض سے ہندوستان میں اسلحہ لانے لگے، ہتھیار لانے لگے اور مزدوروں کے نام پر انہوں نے اپنی فوج ہندوستان میں دھیرے دھیرے جمع کرنی شروع کر دی۔ یہ 16ویں صدی کے شروع میں انگریز ہندوستان میں آیا اور پھر دھیرے دھیرے انگریز کی اس ناپاک سوچ اور ان کے قدم کا پتہ جب ہندوستانیوں کو چلا تو انگریز کے خلاف سب سے پہلے ہندوستان کا ایک شیر کھڑا ہوتا ہے بنگال کا، جس کو تاریخ نواب سراج الدولہ سے یاد کرتی ہے۔ سب سے پہلے انگریز سے جنگ لڑنے والا ایک مسلمان نواب سراج الدولہ تھے، جنہوں نے 1757 میں پلاسی کے میدان کے اندر انگریز سے جنگ لڑی اور اپنے ہی ایک وزیر غدار وطن میر جعفر کی چاپلوسی سے وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد 1768 میں حیدر علی نے اور اس کے بعد 1799 کے اندر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے جنگ لڑی اور انگریز کو سب سے زیادہ ہندوستان میں جس کا ڈر تھا، جس سے خوف کھاتا تھا، اپنے رستے میں جس کو روڑا سمجھتے تھے، وہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور جب ٹیپو سلطان شہید 17ویں صدی کے آخر میں شہید ہو گئے تو انگریز جنرل حارث آگے بڑھتا ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی لاش کے پاس میں کھڑا ہو کر مسکرا کے چیخ کے کہتا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہندوستان میں ہماری روڑا بننے والا، ہمارا رستہ روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس تن کے گورے من کے کالے کو پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان کا ہر باشندہ ٹیپو سلطان ہے، ہندوستان کا ہر شخص ٹیپو سلطان بن کے سر پہ کفن باندھ کے میدان میں اترے گا اور میرے لیے رستہ اور ہندوستان کی زمین میرے لیے تنگ کر دی جائے گی۔ آخرکار جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے، اس وقت بہار، آسام کی یہ ریاستیں بھی اور یہ بنگال کے اندر آتی تھی، اس لیے اب راستہ صاف تھا۔ انگریز آسام اور بہار سے ہوتا ہوا دہلی پہنچتا اور انگریز جب دہلی میں داخل ہوتا ہے اور پھر 20 ستمبر 1757 کے اندر انگریز دہلی کے لال قلعے پر ہندوستان کا جھنڈا اتار کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا جھنڈا لہراتا ہے اور مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون یعنی برما روانہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک جنگ کا نیا دور شروع ہوتا ہے اور انگریز نے اس جنگ کا نام غدر دیا تھا۔ اور 1757 سے لے کر 1857 کے بیچ میں یہ ایک صدی کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر سب سے زیادہ قربانی دینے والے مسلمان ہیں اور انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی۔ آخر ہمارے سامنے 1857 ہی کا ذکر کیوں ہوتا ہے اور اس سے پہلے 1757 سے لے کر 1857 تک 100 سال کا یہ زمانہ اس کو تاریخ کے غبار میں کیوں دبا دیا گیا ہے؟
इसलिए कि मुसलमानों की हकीकी तारीख, मुसलमानों की असल कुर्बानी को दबाने की नापाक कोशिश की गई। सन 1831 के अंदर, सन 1813 के अंदर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक फतवा दिया कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाने के लिए जंग लड़े, मैदान में उतरे। उनका फतवा सुनकर मसनद हदीस पे बैठने वाले गोशा नशीन तमाम के तमाम मैदान में उतरते हैं और उलमा की एक बहुत बड़ी जमात मैदान में आती है। और सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह 1831 के अंदर अपने 300 साथियों के साथ में बालाकोट की मैदान के अंदर जाम शहादत नोश फरमाते हैं। अंग्रेज से लड़ते लड़ते सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने 300 साथियों के साथ में बालाकोट के मैदानों के अंदर जंग लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमाते हैं। ये तहरीक आगे चलती है और फिर ये तहरीक उलमाए देवबंद के एक बहुत बड़े पीर हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह अपने कांधों पे उठाते हैं और उनके मुरीद मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह और हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये मैदान में उतरते हैं। और फिर शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इस तहरीक को एक नया दौर दे दिया, एक नया रुख दे दिया। और आपने सुना होगा कि एक तहरीक चलती है जिसको तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है। इस तहरीक के बानी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अफगानिस्तान भेजा और सन 1515 अगस्त का दिन है, सन ईस्वी 1515 अगस्त का दिन है और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफगानिस्तान की आजाद सरजमीन पर मगरिब की नमाज अदा करते हैं। और यही 15 अगस्त का दिन फिर वो दिन आता है 1947 का, वो दिन 15 अगस्त का कि हिंदुस्तान आजाद होता है। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने अफगानिस्तान से उस वक्त शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जो हिजाज मुकद्दस में थे उनको खत लिखा था और वो रेशमी रुमाल थे, जर्द रंग के थे, 3 कपड़ों के रुमाल थे, उसी को तहरीक रेशमी रुमाल कहा जाता है और जिसके बानी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थी। और फिर ये तहरीक आगे बढ़ती है और 1857 के गदर के बाद में तमाम के तमाम हिंदुस्तानी बिरादरान वतन मैदान में कूद पड़ते हैं। और अंग्रेज ने 1857 के बाद में जो जुल्म तशद्दुद की इंतहा की थी, जो कयामत बर्पा की थी, चौनाचे मुअर्रिख लिखता है कि 1857 के बाद अंग्रेज के निशाने पर सबसे ज्यादा उलमा थे। इसलिए दिल्ली से लेकर लाहौर तक 40,000 उलमा को फांसी के फंदों पे लटकाया था। हर दरख्त की टहनी पे, हर दरख्त पर उलमा की लाश लटकती थी। इस देश के लिए हमने कुर्बानी दी। आखिरकार 15 अगस्त 1947 का सूरज तुलू होता है और अंग्रेज के नापाक कदम हिंदुस्तान से उखड़ जाते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर भागने पर मजबूर होता है, हमारा मुल्क आजाद हो जाता है। और फिर 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे कि हिंदुस्तान का एक ऐसा कानून बनाया जाए, हिंदुस्तान का एक ऐसा सेकुलर निजाम बनाया जाए जिसके तहत हिंदुस्तान का हर बाशिंदा, हर शख्स, गरीब हो अमीर हो, वो शहरी हो देहाती हो, किसी भी मजहब व मिल्लत को मानने वाला हो, उसको बराबर का हक मिले। चुनांचे 29 अगस्त 1947 को कमेटी बनती है और 26 नवंबर 1949 को इस कमेटी ने एक जमहूरी निजाम, सेकुलर निजाम, जमहूरी कानून तैयार करके असेंबली के अंदर पेश किया और जिसको 284 असेंबली के मेंबरों ने दस्तखत करके मंजूर कर लिया। और फिर 26 जनवरी 1950 को सबसे पहले हिंदुस्तान के लिए जो यौम जमहूरिया का दिन मनाया गया। हम उसी खुशी के अंदर 26 जनवरी का ये जश्न मनाते हैं। और अब हमारा मुल्क ये सेकुलर मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, जिसका मतलब है कि ये मुल्क
عوام کی رائے سے، عوام کی طاقت سے چلے گا، یہ ملک ہماری رائے سے چلے گا۔ اس ملک میں ہر مذہب و ملت کو ماننے والے کا اپنا ادھیکار ہے برابر جینے کا، اپنے مذہب کے مطابق جینے کا، اور اس ملک کے اندر سب کو برابری کا حق ملتا ہے، اس لیے اس ملک کو جمہوری ملک کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس بات کو جمہوری ملک کے اندر میں جو ادھیکار ملا ہے، جو حق ملا ہے، اس حق کو ہم جب حاصل کریں گے جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارے ملک میں ہمیں کیا ادھیکار ہے، جمہوری ملک کا مطلب کیا ہے، یوم جمہوریہ کا جشن ہم کیوں مناتے ہیں۔ ہمیں اس ملک میں ہر بات میں برابری کا ادھیکار ہے، اور ادھیکار کو ہم تب سمجھیں گے جب پڑھیں گے۔ بات یہاں آتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں گے، ہم اپنے بچوں کو شکشا دلوائیں گے، ہم اپنے بچوں کو ہمارے بزرگوں اور اکابرین کی تاریخ پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اس دیش کے لیے جو ہم نے خون دیا ہے، ہم نے جو قربانی دی ہے، ہماری قربانی تو 1 صدی نہیں 2 صدیوں پر محیط لمبی تاریخ ہے، یہ ہم بتائیں گے، ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، تب وہ اپنے ادھیکار کو سمجھیں گے، اپنے ادھیکار کے لیے بولیں گے اور لڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں یہاں آئے ہوئے تمام کے تمام مہمانوں سے، یہاں پڑھنے والے بچے اور ان کے والدین، ان کے والد اور سرپرست سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین تعلیم دلوائیں۔ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا فخر سمجھیں۔ آپ اگر چاہتے ہو اپنا بچہ مستقبل میں عزت کے ساتھ جیے، عزت کے ساتھ نگاہ اٹھا کے چلے، وہ عزت سے جیے، اس کو عزت تب ملے گی جب اس کے اندر شکشا اور تعلیم ہوگی، اور تعلیم کے ساتھ بہترین تربیت ہوگی۔ اس لیے آپ سب وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے گی، جو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں جتنے کچھ کرنا پڑے گا، ہم سب کچھ اپنے بچوں کی تعلیم پر کریں گے۔ اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑا پیسہ خرچ کریں گے، وقت کی ضرورت پڑی وقت کی قربانی دیں گے، ہر طرح کی قربانی دے کر ہم اپنے بچوں کا آنے والا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہر طرح کی کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ یہی ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بقا کی اور عزت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ پروگرام کافی لمبا ہے، بات کو لمبے نہ کرتے یہی بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہاں تشریف لائے ہوئے تمام کے تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ وقت نکال کر آئے، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارا اور بچوں کا حوصلہ بڑھایا۔ اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے، ہمارے آپسی اتفاق و بھائی چارے کو سلامت رکھے۔ جے ہند و آخر دعوانا۔